آیت نمبر 73. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين وصلى الله على النبي الكريم. سورہ یوسف آیت نمبر 73. سلسلہ قصص سیدنا یوسف علیہ السلام جاری ہے. ہم اس مقام پر پہنچے واقعات میں کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس جب بھائی دوسری دفعہ تشریف لائے، 11 بھائی تھے، ان میں آپ کا ایک حقیقی بھائی جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اپنا بھائی من ابیکم، جو تمہارا علاتی بھائی ہے یعنی پدری بھائی ہے، اس کو میرے پاس لانا. چنانچہ وہ پدری بھائی، باقی بھائی پدری تھے اور یہ 2 بھائی حقیقی تھے جن کا نام تفاسیر میں سیدنا بنیامین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو آپ جب تشریف لائے، اب ایک بچپن اور پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ بعد نبوت سے سرفرازی بھی ہو چکی ہے، آج آ کر ملاقات ہوتی ہے تو فوراً بتا دیا انی انا اخوکا، میں تیرا بھائی ہوں، لہذا اللہ کریم کوئی تدبیر بنائیں گے آپ کو میرے پاس رکھنے کی. اب عجیب ترتیب یہ بنی، تدبیر یہ بنی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کریم کی طرف سے کہ اپنا جو پیالہ ہے وہ آپ اپنے بھائی کے سامان میں رکھیں، کیونکہ اللہ کریم خود فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کہ یہ تدبیر ہم نے پیارے یوسف علیہ السلام کو سمجھائی تھی. تو وہی ہوئی کہ آپ اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی کام آپ نے نہیں کرنا. آگے کیا ہوگا وہ نہ آپ کو پتا ہے نہ کسی کو پتا، وہ ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے. اب پیارے یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی پیالہ رکھوایا بھائی کے سامان میں، سامان پیک ہونے لگا، سامان اٹھایا جانے لگا. اچانک اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر آئی کہ وہاں جو پیمانہ تھا، وہ جو غلے کو ناپنے والا ہوتا ہے، وہ قدرتی اسی کمرے سے کہیں آگے پیچھے ہو گیا، گم ہو گیا. تو اب یا تو تھے وہ کارندے کام کرنے والے یا تھے یہ قافلے والے. قافلے والے گئے ہیں، پیچھے سے وہ پیمانہ نہیں مل رہا، حالانکہ رکھوایا تو پیالہ گیا تھا. اب اللہ کے پیغمبر پیالہ رکھوا کر پیالے کو ڈھونڈوانے لگ جاتے کہ بھئی پیالہ گم ہو گیا، اب اس کو ڈھونڈو، تو یہ بظاہر تو جھوٹ بنتا ہے نا. تو اس لیے پیالہ رکھوایا اور اس کے بعد خاموش ہو گئے، پیالے کو تلاش نہیں کروایا، کیونکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیالہ تلاش کرنے لگ گئے ہوں. البتہ قرآن اتنا کہتا ہے کہ عین اسی وقت سواع الملک، وہ بادشاہ کا جو پیمانہ تھا وہ گم ہو گیا. اب ڈھونڈنے اس کو لگے تھے، پیالے کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے. تو انہوں نے قافلے والوں کو کہہ دیا کہ چونکہ تم آئے تھے یہاں اور اس کے بعد پیمانہ گم ہو گیا ہے بادشاہ کا، لہذا تم ہی چور ہو. تو اب وہ حیران ہو گئے، بھئی یہ کیسی چوری، ہم تو چور ہیں نہیں، ہم تو صحابی ہیں، نبی کی اولاد ہیں، اور ہمارے بارے میں اتنی مہمان نوازی کی گئی ہے بادشاہ کی طرف سے، اور ہمیں اچانک سے چور کہا جانے لگا. تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو فتیان کارندے تھے، نوجوان، وہ سواع الملک یعنی وہ جو پیمانہ تھا اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں.
انہوں نے پھر قافلے والوں کے ساتھ جو گفتگو کی وہ آج کے سبق میں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ کہنے لگے قافلے والے جب انہیں کہا گیا نا ایت والعیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو، تو انہوں نے جواب دیا تاللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم تمہیں تو خوب معلوم ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اسی لیے تو نہیں آئے ملک مصر میں تاکہ ہم یہاں فساد کریں۔ چوری کرنے والا تو زمین میں فساد برپا کرنے والا ہوتا ہے، چوری کر کے ملک مصر میں ہم فساد کرنے تو نہیں آئے۔ اس بات کا تمہیں پتہ ہے؟ بھئی کیسے پتہ ہے اس بات کا؟ بھئی ہمیں کیا پتہ کہ تم چور نہیں ہو، تم چوری کرنے نہیں ہو؟ وہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے۔ بھئی کیسے پتہ ہے ہمیں؟ دیکھو نا، بادشاہ نے جب پہلی دفعہ ہماری رقم واپس لوٹا دی تھی اور سامان میں رکھی تھی تو ہم نے اپنے ابو کو کہا تھا ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ہماری تو یہ رقم ہمیں لوٹا دی گئی ہے اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم تو رقم لوٹانے والے لوگ ہیں، ہم چور اگر ہوتے تو کم از کم وہ جو پہلے والی رقم تھی وہ تو بادشاہ کو لوٹانے نہ آتے، اتنا بھی کم از کم ہم اخلاق کا خیال نہ کر دیں۔ جو اتنے اخلاقی فرائض کو سمجھتا ہو وہ چوری کرنے آئے گا، اور وہ بھی بادشاہ کا ایک پیمانہ، اتنی بڑی رقم ہم لوٹانے آئے ہیں اور بادشاہ کے پیمانے کو ہم چوری کر لیں، یہ تو تم بھی جانتے ہو۔ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ اب کی گارنٹی تو ہم دے رہے ہیں کہ ہم چوری کرنے نہیں آئے، ہم تو اپنی پچھلی زندگی کی بھی گارنٹی دیتے ہیں۔ وما كنا سارقین، ہم تو کبھی نہیں رہے چوری کرنے والے، یعنی ہم نے پہلے زندگی میں بھی کبھی چوری نہیں کی، چاہے جائے کہ ہم آج چوری کریں۔ این ممکن ہے ایک بندہ پہلے چور ہو اور پھر بعد میں نیک ہو جائے، اور ہمیں تم نے جو سارقون کہہ دیا ہے، نہ ہم پچھلی زندگی میں چور رہے ہیں نہ ہم اب چور ہیں، لہذا سارقون والا جملہ ہمیں بڑا خطرناک لگا ہے، دل دکھ گیا ہے ہمارا، یہ تم نے ہمیں چور کیوں کہا لسارقون۔ تو دیکھیں جی، بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو انتہا درجے کا معصوم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور لیکن اسے کسی پچھلی غلطی کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اور سزا بعض اوقات اس وقت نہیں ملتی جب اس نے غلطی کی ہو، بعض اوقات سزا ایسے نقطے پر آ کر ملتی ہے جب درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، چیخنا بندے کا زیادہ ہو جائے۔ اب اس وقت پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم کو انہوں نے چرایا ہوا تھا، اتنی بڑی چوری تو ہو چکی تھی ان سے، لیکن ابھی تک سزا نہیں شروع ہوئی تھی۔ سزا میں سے پہلا فکرہ آج ان کے سر پر لگ رہا تھا، چنانچہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو چور نہیں ہیں، اور تم اتنے بڑے مجمع میں پہلے ہماری عزت کروائی، بادشاہ ہمارے سامنے بیٹھا رہا، پھر تم ہمیں چور کہنے لگے ہو، تو بہرحال ہمیں بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن یہاں محاسبے کا تقاضا کیا ہے کہ اگر کسی کا سامنا ایسے واقع سے ہو جائے کہ آپ چور نہ ہو اور آپ کو کوئی چور کہنے لگ جائے، آپ گناہگار نہ ہو اور آپ کو کوئی گناہ سے معصوم کر لے، آپ مجرم نہ ہو، جرم نہ کیا ہو، تو آپ کو کوئی اگر مجرم سمجھ رہا ہو تو فوراً اپنی پچھلی زندگی کی طرف توجہ کی تھی، کیونکہ اللہ کریم قرآن میں قانون بناتے ہیں لا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، جو بھی بری چال چلتا ہے وہ اپنی بری چال میں کبھی نہ کبھی پھنسے گا، لہذا رونا چیخنا اس سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ اپنی زندگی کا حساب کیا جائے، یہ انسانی اخلاق میں محاسبے کا تقاضا ہے، بندہ اپنا حساب کتاب روزانہ کر کے رکھے،
کہ میں اتنا پاک نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگرچہ آج میں نے غلطی نہیں کی لیکن پچھلی غلطی کی سزا اگر آج مل رہی ہے تو بنتا تو ہے نا۔ تو یہ جو کہہ رہی ہے کہ ما کننا سارقین، ہم تو پچھلی زندگی بھی کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم چور نہیں تھے، یہ فکر ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے تو ایک نبی کو چرایا ہے، نبی سے چرایا ہے، تو اتنی بڑی غلطی انہوں نے کی ہے۔ اور یہ کہیں کہ ما کننا سارقین، آج ہمیں کوئی چور نہ کہے، تو بہرحال کم از کم اپنی زندگی پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنے اللہ سے وہ پہلے کیس مٹوا دیا جائے، وہ اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرا کے اپنے پچھلے گناہ کو مٹوا دیا جائے۔ جب گناہ مٹ جائے پھر انشاءاللہ زندگی میں آپ کو کوئی غلط نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ کریم کی عدالت میں آپ پاک صاف ہو چکے ہیں، سزا یافتہ ہو چکے ہیں، یا معافیاں مل چکی ہیں، یا عدلہ بدلہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے جناب یہ پیارے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھائی آج ان کو تھوڑا درد زیادہ لگ رہا ہے، بعض اوقات سزا بھی اس وقت ملتی ہے جب درد زیادہ ہوتا ہے، تو انہیں یہ نہیں پتا کہ کوئی ہماری وجہ سے رو رہا ہے، ہماری وجہ سے اتنے عرصے سے مغموم ہے، آج پہلی دفعہ غم لگ رہے ہیں، پہلی دفعہ دکھ لگ رہا ہے کہ شاہی مہمانوں کو لوگ چور کہہ رہے ہوں، اور وہ بھی پورے اعلان کرا کے، شاہی مہمان تھے نا جی، تو اس انداز سے دکھ بڑا لگا۔ تو اب قافلہ والوں کو جواب دینے والوں نے جواب دیا، اچھا تم جو اپنے آپ کو اتنا زیادہ نیک پاک کہہ رہے ہو، یہ بتاؤ۔ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، کہنے لگے وہ کہ کیا سزا ہونی چاہیے، کیا بدلہ اور جزا ہونی چاہیے اس کی اگر واقعی تم جھوٹے نکلے، اگر تم چور ثابت ہو گئے تو سزا بھی خود تجویز کر لو۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه، کہنے لگے اس کی سزا تو یہ ہے جس کے بھی سامان میں وہ چیز موجود ہوئی وہی پورا آدمی اس کے بدلے میں گرفتار کر لیا جائے، یہ سزا ہم دیا کرتے ہیں۔ کذالک نجزی الظالمین، یہی سزا دیا کرتے ہیں ہم ظالموں کو، یعنی ہماری شریعت میں پیارے سیدنا یعقوب علیہ السلام والتسلیم کی شریعت میں یہی سزا ہے، یعنی صرف چور سے اس کا جرم برآمد نہیں کیا جاتا، جرم نہیں بھرا جاتا، بلکہ اس کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں اس آیت کی طرف آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے اور اپنی زندگی پر فٹ کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے اخلاقیات میں مدد فرمائے۔ فرمایا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تلاشی لینے والے نے پہلے دوسروں کا سامان تلاش کرنا شروع کیا، قبل بیاع اخیہ، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے، ثم استخرجها من بیاع اخیہ، پھر نکالا اس سامان کو آپ کے بھائی کے سامان سے، یعنی وہ چیز برآمد کر لی بالآخر۔ اب اس آیت کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے انہوں نے سامان کی تلاشی لینی شروع کر دی دوسروں کی، بعد میں جا کر حضرت سیدنا بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ اچھا یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ این ممکن ہے حسن اتفاق یا عجیب اتفاق کہ سامان کی جو تلاشی لینی آخر کسی کا سامان تو پہلے چیک کرنا ہوتا، الف با جیم کسی کا بھی سامان لے لیا جاتا۔ این ممکن تھا کہ پہلے بنیامین رضی اللہ عنہ ان کے سامان کی اگر تلاشی شروع ہو جاتی تو کسی نے کو منع تو نہیں کرنا تھا، ساروں کا تو سامان تلاش کرنا ہے، لیکن یہ عجیب ترتیب کیسے بنی کہ پہلے دوسروں کے سامان کو اللہ کریم نے آگے کروایا اور ان کے سامان کی تلاشی قدرتی پہلے شروع ہو گئی؟ جی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم نے اسپیشل اس بات کو اس لیے بیان کر کے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اصل میں یہ تدبیر کروانی تھی خود، یہ دنیا والوں کے سامنے تو روٹین کی بات تھی، لیکن اصل میں ہاتھوں کا تحرک ہماری مرضی سے ہو رہا تھا کہ ہم یہ تدبیر سمجھا رہے تھے
کہ اگر بالفرض اور بھائی کے سامان سے پہلے نکلتا تو عین ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جاتا کہ یہ کوئی پلان کا حصہ تو نہیں تھا، یہ کوئی باقاعدہ ایک ترتیب تو نہیں تھی کہ پہلے اس کو حساب و سامان میں یہ چیز رکھی گئی اور پھر شک پڑنے کی کوئی نہ کوئی صورت تھی۔ اگرچہ وہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے اور یہ واقعی ان کا بھائی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں شک تو پڑ جاتا ہے نا، بندہ کافی ماہر بھی ہوتا ہے، پھر صحابی بھی ہو، پھر اس کے ذہن کمال درجے کے ہوں، صرف ایک ہی غلطی چونکہ ان سے ہوئی ہے، باقی تو ان کے ذہن کمال درجے کے تھے، تو درجہ اجتہاد کی انتہاؤں کو پہنچے ہوتے ہیں صحابہ کرام، تو کم از کم ان کو تفتیش سے بات پتہ تو چلتی، تہ تک تو پہنچ جاتے ہیں، آخر معاملہ کوئی ہے مشکوک، لیکن اللہ کریم نے ایسے انداز سے سامان کی تلاشی شروع کروائی کہ شک کی نگاہوں سے بھی معاملہ اوجھل ہو گیا، دور ہو گیا، شک بھی نہ پڑ سکا۔ اب اس چیز کو ہم نے سوچنا ہے کہ بعد ہم ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، بھئی روٹین کی چیز ہے، لیکن اس کی تار اوپر سے ہل رہی ہوتی ہے، رسی اوپر سے ہل رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں موسمی بخار ہو گئے، نہیں، یہ روٹین کے ساتھ اگر بخار ہوتے تو ساروں کو ہوتے، ہم سمجھتے ہیں فلاں پر رزق تنگ ہو گیا، ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اگر رزق اسی طرح تنگ ہوتا تو پھر ساروں پر تنگ ہوتا، سیلاب آ جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں، نہ جنا اگر روٹین کے ساتھ آتے تو پھر سالانہ آتے، روزانہ آتے، ہر وقت آتے، کوئی نہ کوئی ترتیب، زلزلے آتے ہی رہتے ہیں، نہ جنا اس کو روٹین کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ عند اللہ، یہ قرآن کی نظروں میں ایسی چیزوں کو روٹین کی چیز سمجھنا یہ بہت بری بات ہے، بلکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ فلما جاءہم فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب کسی کے پاس ہماری پکڑ آتی ہے تو گڑ گڑا کیوں نہیں جاتے، اسے روٹین کیوں سمجھ لیتے ہیں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم، اصل میں دل جب سخت ہو جائے نا، توجہ اللہ کریم کی جانے کی طرف بجائے کسی اور چیز کی طرف جانے لگتی ہے، پھر روٹین کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، نہ جنا یہ ساری تاریں اوپر سے ہل رہی ہیں۔ اسی بات سے غلط متاثر ہو کر ایک فرقہ جبریہ بنا، قدریہ بنا، اور ایک فرقہ مرجع اس کا وجود آیا کہ بھائی جو بھی ہوتا ہے پھر اللہ کر دیں، لہذا ہمارا کوئی بس بھی نہیں چلتا، ہم مجبور محض ہیں، اور کسی نے کہا مجبور محض ہے، بس صرف امیدیں لگا کر بیٹھ جائیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہ جنا غلط متاثر بھی نہیں ہونا، حقیقی نقطہ بھی سمجھنا ہے، تاریں واقعی اوپر سے ہلتی ہیں، لیکن چھوٹا سا اختیار اللہ کریم بندوں کے حوالے بھی کرتے ہیں، اس لیے جبر بھی نہیں ہے اور فقط ارجاء بھی نہیں ہے، ان دونوں فرقوں میں نہیں پڑنا، جہاں بندے کا اختیار چلتا ہے اپنے اخلاقیات کو عمدہ طریقے سے چلائے اور پھر یہ سوچے کہ جو ہونا ہے قدرت کی طرف سے اچھا ہی ہوگا، روٹین کی ترتیبیں نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں تار اللہ کریم کی طرف سے ہل رہی ہے، لہذا اپنی تار سیدھی کرانے کے لیے اوپر معاملہ کلیئر کروانا ہوگا، اپنے اللہ کے ساتھ اخلاقیات کلیئر ہوں، اگر وہاں کچھ بھی اٹکا ہوا ہے نا، دنیا کی تار، زندگی کی تار کہیں نہ کہیں ایسی ہلے گی کہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ روٹین کی چیز ہے، لیکن وہ اللہ کی تدبیر کام کر رہی ہوگی۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ بِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ بِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اسی لیے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر سمجھ کر اس کے اوپر غور کرنا، ایک ایک چیز کی طرف توجہ کرنی، کہیں میری پکڑ تو نہیں، کہیں اللہ کریم مجھ سے ناراض تو نہیں، یہ کام ہو کیوں گیا میرے ساتھ، کہیں اللہ کریم مجھ سے کسی کوئی بات تو نہیں مانگنا چاہ رہے، کسی بات کا مطالبہ تو نہیں آ رہا میری طرف جو میری زندگی کے حصوں سے کم ہو گیا ہے۔ ایسا بندہ پھر کیا کرتا ہے جی؟ ایسا بندہ زندگی میں بڑی بلندیوں تک جاتا ہے، اتنی بڑی بلندیوں تک جائے گا کہ اللہ کریم اس کو سابقین میں شامل کر دے، یہ اس کا ذکر آیا ہے، ایسی چیزوں کا خیال رکھ کر زندگی گزارنے والے کا ذکر آیا ہے سابقین کے اندر، مثلا یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے، سورہ المومنون آیت نمبر 60 اور 61 فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، نیک لوگ یہ ہیں یؤتون ما آتوا، سورہ المومنون آیت نمبر 60، والذین یؤتون ما آتوا
یہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرنے کے کام کرتے ہیں. دنیا میں فضول حرکات ان کی نہیں ہوتی. جو بھی ہے نا کرنے کا کام وہی وہ کر رہے ہوں گے، باقی فضولیات میں وہ نہیں ہوں گے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اور ہمیشہ ان کا دل یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اپنے اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے. ایک ایک حرکت میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کام اتار چڑھاؤ کا شکار نہ ہو، مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ پر پکڑ نہ آ جائے. یہ خیال اگر کسی پر طاری رہے نا ہر گھڑی تو اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. یہی لوگ ہیں جن کو سارعون فی الخیرات نیکیوں میں جلدی کرنے والا لکھا جاتا ہے، وهم لها سابقون. اور یہی لوگ ہیں جن کا نام سابقین رکھا جاتا ہے. سابقین وہ ہوں گے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ داخل ہونے والے ہوں گے. تو یہ خیال ہمیشہ رہے. اسی خیال کے پیش نظر ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن گھبرا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں تشریف لائے. اللہ کے نبی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، میں تو منافق ہو گیا، اللہ یعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا وجہ ہوئی؟ کہا اللہ کے نبی جب آپ کی محفل پاک میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارے خیالات کی پرواز اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، جنت جہنم کا تذکرہ ہونا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑی ہے جنت، ہمارے سامنے کھڑی ہے جہنم. جنت کی خوشیوں کے مزوں میں ہوتے ہیں، جہنم سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اتنی زیادہ آپ کی محفل پاک میں بیٹھ کر کیفیات ہماری اعلیٰ ہوتی ہیں کہ رشک آنے لگ جاتا ہے. لیکن جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، تو یہ خیالات ہی دل سے نکل جاتے ہیں. وہاں خوشگپیوں میں، بات چیت میں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں میرے حنظلہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی نا کہ ہمیشہ تم ایک ہی کیفیت میں رہتے ہیں تو پھر تو فرشتے تمہیں سلام کرنے کے لیے گلیوں میں پھر رہے ہوتے، پھر تم فرشتوں سے بھی کسی اعلیٰ ملائے اعلیٰ کی زندگی میں بسنے والے ہوتے. آخر دنیا ہے تو دنیا میں رہنا ہے. یہاں مسجد میں رہتے ہوئے بھی کیفیات کو اسی طرح رکھنا ہے تاکہ اللہ کی ناراضگی نہ آئے. گھر جائیں کیفیات اگرچہ وہاں ملنسار کی ہوں، لیکن وہاں بھی خیال یہ رکھنا ہے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ آئے. بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، اہل و عیال کے ساتھ بھی رہنا ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، بس خیال یہی رکھنا ہے کہ اللہ کی ناراضگی نہ آئے. باقی کیفیات کبھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گی، کبھی بلند ہو جاتی ہیں، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی بندہ نماز میں چلا جاتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم کی قمیص چلتی ہے مصر سے اور خوشبوئیں سونگنے لگ جاتے ہیں. شام کی بستی میں بیٹھنے والے پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ السلام و تسلیم صرف قمیص سینکڑوں میل دور خوشبوئیں آنے لگی. اور کبھی پورے یوسف ساتھ کنعان کے کنویں میں پڑے ہوتے ہیں لیکن پورے یوسف کی خوشبوئیں نہیں آ رہی ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والے کچھ زوائد انعامات ہوتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے. اسی کو شیخ سعدی اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. کبھی کیفیات اتنی اعلیٰ ہوتی ہیں کہ جس طرح آسمان کی بجلی چمکے میلوں دور چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور کبھی اندھیرا اتنا ہوتا ہے بجلی نہ چمک رہی ہو تو بندہ اپنے پاؤں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. تو ان کیفیات یہ اصل نہیں ہے، یہ انعام ہے، لیکن کم از کم یہ کیفیت تو رہے نا کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی کبھی سرزد نہ ہو. باقی روٹین کی چیزیں انہیں نہیں سمجھنا چاہیے. تو فرمایا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ. اسی طرح ہم نے، یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم نے تدبیر سمجھائی پیارے یوسف کو. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، نہ تھے کہ پیارے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے وہاں کے بادشاہ کے قانون کے مطابق، کیونکہ اس کا قانون کوئی اور تھا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ
مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. دنیا کے قانون ہاں کچھ کیوں نہ چل رہے ہوں لیکن قانون اللہ کا ہی غالب آتا ہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیا کرتے ہیں، دنیا کے قانونوں پر غالب کر دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا تو موجود ہے. اب جب وہ سامان نکلا نا پتہ چل گیا قافلے والے یہ سامان تو نکل آیا اور تم تو کہہ رہے تھے کہ زندگی میں ہم نے چوری کبھی نہیں کی، یہ کیا ہے پھر؟ تو کہنے لگے اصل میں ہم نے جو بات کی تھی نا کہ ہم نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی، وہ بات ہماری اپنی جگہ ابھی بھی ٹھیک ہے. یہ سامان اصل میں اس بھائی کے سامان سے نکلا ہے نا، اصل میں یہ بھائی ہمارا نہیں ہے. ہمارا بھائی ہم یہ 10 ہیں اور یہ اور اس کا ایک اور بھائی ہوا کرتا تھا وہ اور تھا. یہ چوری جو کر رہا ہے نا اس کا بھی قصور نہیں ہے، اس کا بھائی تھا وہ بھی اسی طرح چوریاں کرتا تھا. اللہ یعوذ باللہ. کیسے جی کہنے لگے یسرق قالوا یسرق فقد سرق اقل له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے اس کا تو خاندان ہی ایسا ہے. اصل میں ان کی ماں اور ہے، اس کا ایک اور بھائی تھا جو پہلے سے اسی طرح چوریاں کرتا تھا. اب یہ سنایا جا رہا ہے پیارے یوسف علیہ السلام والتسلیم کو. اب اللہ کے نبی خود سن رہے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے یہ چور کہہ رہے ہیں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، بڑی زور سے چھپایا اس بات کو اپنے دل کے اندر، بڑا زور لگایا کہ ابھی منہ پر بات آتے ہی بھائی وہ بھائی کیسے چور تھا یہ نہیں کہا، بلکہ بس بات آئی بڑا زور لگا کر اپنے دل میں چھپایا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے ایک چیز ظاہر بھی نہ کی. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، دل ہی دل میں فرمانے لگے کہ تم ابھی بھی بڑی بری جگہ کھڑے ہو، اتنا عرصہ ہوا بوڑھے ہونے لگ گئے ہو، کم از کم اب تو تمہارے خیالات تو سیدھے ہو جاتے. اتنا عرصہ ہوا بھائی کو تم نے باپ سے، ابھی تک تمہارے ذہنوں میں اپنی صفائیاں کھڑی ہوئی ہیں. ابھی تک تمہارے ذہن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے بھائی کو اپنے باپ سے دور کیا تھا نا کچھ نہ کچھ ہم ٹھیک تھے، کیونکہ وہ اخلاق کا بھی ذرا اچھا نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. دیکھ رہے ہیں نا جی کہ ابھی یہ چور نہیں تھے اور ان کو چور کہا جا رہا تھا. اللہ کریم کی طرف سے ان کو سزا کیوں مل رہی تھی؟ ابھی تک دل کی دنیا پوری بدلی نہیں ہوئی تھی. اگر کسی کے دل کی دنیا بدل جائے نا اللہ اسے معاف کر دیا کرتے ہیں، لیکن دل کی دنیا بھی پوری نہیں بدلی ہوئی کہ اپنے اپنے بچھڑے بھائی کے بارے میں خیالات ابھی بھی کوئی ٹھیک نہیں لگ رہے. سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا چونکہ تم نے خود کہا ہے کہ اس نے چوری جس نے کی اسے گرفتار کر لیا جائے، لہذا سامان اس کے نکل آیا ہے، لہذا اب اس کو گرفتار کرنا ہوگا. تو وہ تو ڈر گئے کہ کہنے لگے کہ ابو نے تو بڑی قسمیں لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے نا میرے بیٹے کو تم نے لانا ہے، اب تو گرفتار ہی صرف یہی ہو گیا ہے، اب کیا کریں. ابو بھی ایسے بچوں سے پیار کرتا ہے کہ جن کی حالت یہ ہے، لہذا اب ابو کے بھی رونے دھونے سامنے آ جاتے ہیں. تو ان کو فیصلہ نہیں ہو سکا اور بادشاہ جس کو تھوڑی دیر پہلے چور کہہ رہے تھے اس کے بعد سامنے آ کر کے منتیں کرنے لگے. قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزتوں کے مالک، بادشاہ سلامت، اے عزتوں والے، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانا، یہ نہیں کہتے کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، کہتے اس کا جو باپ ہے نا بہت بوڑھا ہے. کیا مطلب؟ اپنی نسبت بھی ایسے انداز سے بول بیٹھے کہ جس کو چور کہہ رہے تھے باپ کی نسبت بھی اللہ نے انہی کی طرف کروا دی کہ اپنے منہ سے اعتراف کرو کہ باپ کو محبت اس سے زیادہ ہے، باپ بھی اسی کا شمار ہوتا ہے. ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر
لیجیے اور اس کو چھوڑ دیجیے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو خیال کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والا۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ بچائے، ایک آدمی جو چور ہے اس کو چھوڑ دیں، تمہارے مسلک کے مطابق، تمہارے نظریے کے مطابق کسی اور کو پکڑ لیں، کیا شرم یوں کرنا ٹھیک ہے؟ تمہاری شریعت اسی چیز کی اجازت دیتی ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ، اگر یوں کیا تو ہم ظالم بنیں گے تمہاری شریعت کے مطابق، تمہاری شریعت میں تو پھر کرپٹ ہم ہوئے، نعوذ باللہ، یہ غلطی تو ہم نے کی۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب مایوس ہوئے بادشاہ سے الگ بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے، چلنے والا قافلہ رک گیا، بیٹھ گئے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، کہنے لگا ان کا بڑا بھائی، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، تمہیں پتہ تو ہے تمہارے باپ نے بڑی پختہ قسمیں لے رکھی ہیں تم سے اپنے اسی بھائی کے معاملے میں، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے نا کہ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، یوسف کے معاملے میں جو تم پہلے زیادتیاں کر رہے ہو تمہیں وہ بھی تو پتا ہے۔ ابھی وہ بات بھی ہمارے سر پر کھڑی تھی، اب ایک اور بھائی بھی ہم اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھے، میں تو اب باپ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، اب میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ باپ خود مجھے حکم نہ کر دے۔ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یا اللہ میرے بارے میں کوئی خاص حکم اور فیصلہ نہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، جاؤ اپنے ابو کے پاس اور کہہ دو انہیں إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، ابو جی، یا ابانا، اے ہمارے ابو، ہمارے ابو، اس کے بعد تو یہ کہنا چاہا ہمارے بھائی سے چوری ہو گئی ہے، کیونکہ آپ بھی ابو ہمارے ہیں تو وہ بھائی بھی ہمارا ہوگا، لیکن انہوں نے عبارت چینج کی، یا ابانا، اے ہمارے ابو، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کر لی، یعنی اپنے آپ کو یہاں بھی پاک صاف دکھانے کے لیے نسبت بھی نہیں کر رہے اپنے بارے میں، اب باپ کے سامنے آ کر باپ کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے بادشاہ کے سامنے یہ بھی نسبت نہیں کر رہے تھے، کہنے لگے ان لہو ابن شیخن کبیرہ، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے ابو جی آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے، بڑا پیارا بیٹا ہے آپ کا، بیٹا بیٹا کرتے رہتے ہیں آپ اسے، چور نکلا ہے وہ، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور وہ جو ہم نے قسمیں اٹھائی تھی تو اپنے علم کے مطابق اٹھائی تھی، ما شہدنا الا بما علمنا، وہ جو ہم نے شہادتیں اٹھائی، قسمیں اٹھائی تھی، ما علمنا، اس کی اٹھائی تھی اپنی معلومات کے مطابق، تو ہم اس کو لے کر آئیں گے، اور وما كنا للغیب حافظین، جو ہماری معلومات میں نہیں ہے اس وجہ سے بھی ہم اپنے بیٹے کو لے کر آئیں، یہ تو ہم نے نہیں کہا تھا، ہماری معلومات میں کوئی بھی ایسی کمی نہیں چھوڑیں گے، ہم قسم اٹھا رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو واپس لائیں گے، لیکن اب ہماری معلومات سے معاملہ برعکس نکلا ہے، ہم اسے اچھا سمجھتے رہے اور یہ تو چور نکلا ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اب ہو بنیامین جیسا بیٹا، ہو پیارے یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا، اسے پیارے یعقوب علیہ السلام جیسی شخصیت چور مان لے گی، وہ تو مزید یوں سمجھو سورج پر تھوکنا ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ بنیامین نے چوری کی ہے، اب سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمائیں گے پہلے تو شک پڑا تھا نا کہ پتہ نہیں یوسف کو تم نے کہاں کیا ہے، اب تو یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ لہذا بیٹوں نے کہا اب نہ یہاں سے ہلنے کے ہیں نہ یہاں بولنے کے ہیں، بولتے ہیں تب بھی ہمارا قصور ہے، نہیں بولتے تب بھی ہمارا قصور ہے، اب کریں کیا، باپ کے سامنے جا کر کیسے پیشی دیں۔ چنانچہ
سفر شروع ہوا کہ اب باپ کے سامنے بھی جائیں گے، پورے قافلے کو لے کر جائیں گے کہ ابو ہم پر یقین نہیں آتا تو قافلے والوں سے پوچھ لے، بس القریۃ التی کنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وانا لصادقون، ہم سچے ہیں کہ واقعی اس نے چوری کی ہے۔ اب پیارے یعقوب علیہ السلام کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں انشاءاللہ اس سبق پہ، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔